اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام میں بڑی تفصیل کی. کیوں؟ یرید اللہ لیبین لکم، چاہتے ہیں اللہ کہ بیان کر دے تمہیں، بیان کے بعد ہی تم بچ سکو گے. ویہدیکم، اور رہنمائی کرے تمہاری، سنن الذین من قبلکم، ان راستوں کی طرف جو تم سے پہلے لوگوں کے ہیں. ویتوب علیکم، اور رحمتوں سے متوجہ ہو تم پر. یہ لفظی معنی ہے ویتوب علیکم، اور توبہ قبول کرے تمہاری. واللہ علیم حکیم، اللہ علم و حکمت والے ہیں. واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتے ہیں کہ تمہاری توبہ قبول کرے. ویرید الذین یتبعون الشہوات، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیچھے لگتے ہیں شہوتوں کے، ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم بہک جاؤ دور کے بہکاوے میں، بڑے بہکاوے میں. شہوت کے ذریعے جو گمراہی ہوتی ہے وہ بہت دور تک جاتی ہے. یرید اللہ ان یخفف عنکم، چاہتے اللہ کہ ہلکا کر دے تم سے تمہارا وزن، تمہارا بوجھ، تمہارے گناہ کم کرنے کے لیے. وخلق الانسان ضعیفا، اور پیدا کیا گیا انسان کمزور. اس میں بڑی کمزوری ہے. بھوک کے لیے چوری کرتا ہے، پیاس کے لیے حادثات کرتا ہے، شہوت کے لیے شرعی حدود توڑتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم، نہیں کھاؤ مال آپس میں بالباطل، ناحق طریقوں سے. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ ہو تجارت راضی خوشی سے تمہاری. طلبہ متوجہ رہے. آیت سے علماء نے استحسان کا مسئلہ نکالا ہے. استحسان کہتے ہیں خفی قیاس کو. استحسان اصول میں القیاس الخفی ہوتا ہے. یہ بات صرف دینی مدرسوں کے طلباء کے لیے ہے، وہ کان کھول کے سنے ذرا. آیت کا ترجمہ پہلے دیکھو. اے ایمان والو، نہ کھاؤ کھانا، نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کا ناحق. ناحق ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ. اب ناحق میں کئی چیزیں آ جائیں گی. جو لوگ عربی اور قواعد نہیں پڑھے ہوئے وہ گھبرائے نہیں، وہ غور سے سنے، انہیں بھی بات سمجھ آئے گی. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ ہو تجارت تمہاری آپس میں راضی خوشی سے. تو تجارت کے ذریعے ایک آدمی کم محنت کرتا ہے، دوسرا زیادہ کرتا ہے. ایک دیر تک دفتر میں بیٹھتا ہے، دوسرا کم بیٹھتا ہے. دونوں پارٹنر ہیں. اور اس پر علماء اسلام کا اتفاق ہے کہ شرکائے تجارت جب راضی خوشی سے ہو جائے. فائدہ آ رہا ہے دونوں کا برابر ہے، کیونکہ پیسے اکٹھے خرچ ہوا ہے، محنت مشقت دونوں کر رہے. ایک بہت قابل ہے، دوسرا کم قابل ہے. ایک بہت ذہین و ذکی ہے، اس کے ذریعے کئی پارٹی آتی ہے، اور دوسرے کو بالکل کچھ آتا ہی نہیں ہے. لیکن تجارت کے ذریعے اب یہ مال جو کمایا جا رہا ہے اس کا استعمال جائز. چاہیے یہ تھا کہ ایک دیر تک دفتر میں بیٹھتا ہے، ایک بہت عقل مند ہے، ایک بہت ہی زیادہ تعلقات والا ہے. تو جو کم تعلقات والا ہے، کم دفتر میں بیٹھتا ہے، کم عقل رکھتا ہے، اس کو کم پیسے دیے جائے. مگر تجارت میں ایسا نہیں ہوتا. 5 لاکھ آپ کے ہیں، 5 لاکھ ایک عقل مند کے ہیں، دونوں مل کر کے قالین کا کاروبار کر رہا ہے. دونوں ایک جیسے تو نہیں ہوتے. ایک کا نام سنتے ہی لوگ بھاگتے ہوئے آتے کہ ہم سودا کریں گے، دوسرے کا نام سنتے ہی لوگ راستہ چھوڑ دیتے. لیکن علت جواز کیا ہے؟ انتراض منکم. کیا؟ انتراض منکم. اس قسم کی چیزیں لوگ محسوس نہیں کرتے، اور کاملین اور عقلاء کے ساتھ لوگ مل کر کاروبار کرتے ہیں. تو اب قاعدہ تو یہ تھا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل.
لیکن حق تعالیٰ نے اس میں برائے تجارت ترازی کو علت بنایا جواز کے لیے، تو بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے۔ 15 ساتھی ہے یا 20 تبلیغ جماعت میں جا رہا ہے، تبلیغیان پیسہ جمع کر لیتے 500 روپے، جب تک ہم تبلیغ میں رہیں گے اس میں سے نظم و نسق ہوگا۔ یہ جو بیٹھا ہوا ہے پیچھے دیکھ رہا ہے، اس کو نہیں سمجھا؟ لال ٹوپی والا، وہی لالو، یہ بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ لال ٹوپی والے بھی وہاں 3 ہو گئے۔ درس کی طرف منہ ہونا چاہیے۔ تم نے یہاں پچھواڑا کیا ہوا ہے، ادھر دیکھ رہا۔ شرم و حیا پیدا کرو اپنے اندر۔ قرآن کے درس میں بیٹھ کے بھی تم سیدھا نہیں ہو رہا۔ اب اس کا مل کر کھانا کھایا جائے گا، تو بعض لوگ چست ہوتے ہیں کھانا کھانے، بعض سست ہوتے ہیں، بعض نوالے بھی بڑے بڑے بناتے، بعض چھوٹے چھوٹے، بعض دوسروں کو کھانے میں باتوں میں لگا لیتے ہیں، خود کام نکال لیتے ہیں۔ لیکن اس قسم کی چیزیں محسوس نہیں کی جاتی۔ انتراض منکم، یہ سب راضی خوشی سے ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں استحسان بالعرف۔ استحسان کی 4 قسمیں۔ یہ جو آیت وارد ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں استحسان بالنص۔ نص میں ہے کہ تجارت کے اندر آپس میں مل جل کے خوش خوش رہنے سے فوائد برابر تقسیم ہوں گے، کوئی گناہ نہیں۔ ایک استحسان بالضرورت ہے۔ استحسان بالضرورت کی مثال ایسی ہے کہ آپ موچی کو کہتے ہیں میرے لیے جوتا بناؤ، اس نے آپ کے پیر کا ناپ لے لیا اور آپ کو کہا 500 روپے کا جوتا بنے گا، 200 روپے آج دے دے۔ 15 دن بعد جوتا تیار ہوگا، آپ آ کے 300 روپے دے کے لے جائیں۔ آپ 200 روپے نکال کے دیتے، جس کو ہم صحیح کہتے ہیں ایڈوانس۔ جوتا ابھی بنا نہیں، چمڑا آیا نہیں، کس بات کے 200 روپے لیتے؟ لیکن اس کو کہتے استحسان بالضرورت۔ عام طور پر ضرورت العباد کے لیے لوگ اس کو برا نہیں مانتے، اس طرح پہلے پیسے دیے جاتے ہیں۔ امام آخری 2 رکعت پڑھا رہا ہے، ظہر کی یا عصر کی یا عشاء کی آخری 2 رکعت۔ اس دوران مقتدی آیا، نیت باندھ رہا ہے۔ مقتدی کے اولین میں قرات فرض ہے اور امام کے اخرین میں قرات فرض نہیں ہے۔ ہدایہ میں لکھا ہوا ہے انشاء قرأ و انشاء سکت و انشاء سبح۔ لیکن ائمہ دین اسلام کے رہنمایان متفق ہے کہ اقتداء صحیح، اقتداء درست اور صحیح ہے۔ یہ استحسان بتعامل المسلمین کی ایک قسم ہے۔ استحسان پر ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ کی باقاعدہ تصنیف ہے، اس کا نام ہے الاستحسان۔ اچھے طلباء ذہین علماء نے اس کو خوب دیکھنا ہو تو بلاد عرب کے انور شاہ شیخ و مشائخنا و استاذ و اساتذتنا حضرت اقدس محمد زاہد الکوثری رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے فقہ اہل العراق و حدیث ہو، فقہ اہل العراق و حدیث ہو۔ اے ایمان والو، نہیں کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں ناحق، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، لیکن یاد رکھنا اگر رضا ٹوٹ گئی، کیا مطلب؟ تبلیغیان آپس میں لڑ پڑے،
ایک تبلیغی نے کہا کہ میں تو آئس کریم کھاؤں گا، اور دوسروں نے اجازت نہیں دی کہ نہیں وہ چیز کھاؤ گے جو سب کھائے۔ ایک نے کہا میں تو بکرے کا گوشت کھاتا ہوں، بچے کا نہیں کھاؤں گا، اور تم روز بچے کا گوشت بناتے ہو۔ تو انتراض منکم، طالب علم تو متوجہ رہے، رضا کی علت ختم ہو گئی تو امیر کو چاہیے کہ پیسے واپس کرے بس، یا اس ایک کا حصہ نکال کے اور بقیہ کو پھر جوڑ دے۔ جہاں کہیں عام قانون کے خلاف معاملہ ہو اور وہاں رضا ناپید ہو جائے تو معاملہ سابقہ ہو جائے گا، یعنی حرام ناجائز۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ ولا تقتلوا انفسکم، نہیں مارنا ایک دوسرے کو، اور یہ آج ورثۃ الانبیاء کو مار رہا ہے۔ وہ لوگ جن پر پوری پوری امت قائم ہے، جن کے علوم سے آسمان و زمین کو استفادہ ہے، ان کو تہ تیغ کر رہے اور شرم نہیں آتی۔ ہندوستان کے ہندو کہیں گے کہ ہم مسلمانوں کو مار رہے ہیں تو چلو ہمارے ملک میں وہ اجنبی ہے، لیکن جو ملک خود علماء و مسلمانوں نے بنایا اس میں آج ہراول دستے کے حضرات کو تہ تیغ کیا جا رہا ہے۔ ولا تقتلوا انفسکم، نہیں مارنا ایک دوسرے کو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر خوب رحم والے ہیں۔ تو تم قتل کر کے خدا کے رحم سے محروم ہو جاؤ گے، اور تم ایک دوسرے کو قتل کر کے اس کے نتیجے میں تمہیں جو قصاص ہوگا یا آخرت کے اندر جہنم کی تابیدی سزا ہوگی، تو تم رحم سے نکل کر قہر کے ضمن میں آ جاؤ گے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا، اور جو کوئی ایسا کر لے دشمنی سے، اور ظلم کر کے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، پس قریب ڈال دیں گے ان کو آگ میں، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ قتل کے علاوہ اور بھی بہت گناہ ہیں جس میں سے آپ بچے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بچنے لگے ان کبائر سے جس سے تم کو منع کیا گیا، نکفر عنکم سیئاتکم، ہٹا دیں گے تم سے تمہارے گناہ، وندخلکم مدخلا کریما، اور داخل کر دیں گے تم کو عزت کی جگہوں میں۔ اگر تم کبائر سے بچ گئے تو اللہ تعالیٰ تم سے صغائر دور کر دے گا۔ تو کبیرہ اور صغیرہ کی تعریف کیا ہے؟ پہلی تعریف یہ ہے کہ ما تنہون عنہ، جس کی نہیں آ چکی ہے وہ کبیرہ ہے، جیسے شراب، اور جس کی نہیں آئی ہے جیسے افیون، بم، چرس، یا اس زمانے کا ہیروئن، تو وہ کبائر سے خارج ہے، صغائر میں داخل۔ زنا کی نہیں آئی ہے وہ کبیرہ ہے، لیکن تفخیص تبتیل اس کو بغیر تشریح کے چھوڑے گی۔ اگر آپ نہیں سمجھے تو یہ بھی آپ کی مبارکبادی ہے۔ ہر چیز کی تشریح مضر ہے، یاد رکھیں۔ بھائی زنا پر تو حد وارد ہے، زانی غیر شادی شدہ کو کوڑے لگتے ہیں، اور زانی شادی شدہ سنسار ہوگا، لیکن کسی کو ہاتھ لگایا، کسی کو شہوت سے بوسہ لیا، ویسے چھیڑا، تو یہ اس حد کے قابل نہیں ہے، یقیناً تعزیری سزا ملے گی۔ قاضی یا امیر المومنین اس کی اصلاح کے لیے جو مناسب سمجھے وہ ڈنڈے سوٹے چڑھائے اس کو۔ دوسری تعریف یہ ہے کہ جن گناہوں پر سزا وارد ہے وہ کبائر ہے، اور جن کی سزا وارد نہیں ہے وہ صغائر۔ تیسری تعریف یہ ہے کہ وہ جو حدیث میں ہے
اجتنبوا من السبع الموبقات، 7 گناہ جس سے بچنا ضروری ہے: شرک، قتل، اکل الربا، سود خوری، حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی، مدمن الخمر، شراب کا عادی، اور شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، اور ایسا گناہ جس کا گناہ ہونا سب کو معلوم ہو، یہ کبائر ہے، باقی ہے سب صغائر۔ امام راضی وغیرہ نے کہا ہے کہ ہر گناہ مافوق کے اعتبار سے صغیرہ ہے اور ماتحت کے اعتبار سے کبیرہ، نسبت اضافی ہے۔ ان تجتنبوا، اگر تم بچنے لگے، کبائرہ، ان بڑے گناہوں سے، ما تنہون عنہ، جس سے تم کو منع کیا گیا، نکفر عنکم سیئاتکم، دور کر دیں گے تم سے گناہ، انہیں چھوٹے، وندخلکم مدخلا کریما، اور داخل کر دیں گے تم کو عزت کی جگہوں میں۔ عزت کی جگہ سے مراد تو جنت ہے، سب سے بڑی عزت کی جگہ جنت ہے، اللہ نصیب فرمائے۔ لیکن آیت سے پتہ چلا کہ گناہوں کی وجہ سے جنت سے محرومی ہوگی۔ آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ عزت کے مقامات جیسے حرمین شریف ہیں، مساجد، مدارس، درس، واعظ، نصیحت، یہاں ہر قسم کے گناہوں سے زیادہ پرہیز ضروری ہے۔ وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، آیت سے مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص عزت کی جگہ میں گناہ سے نہیں بچتا، اللہ بہت جلد اس کو محروم کر دے گا۔ چنانچہ بدچلن طالب آخر کار مخرج ہو جاتا ہے، بدفعل آدمی ہمیشہ بے عزت ہوتا ہے، کوئی اس کے ساتھ صف میں کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ کسی جگہ قدم رکھے تو لوگ اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، عزت کی جگہوں کا تقاضا ہے کہ عفت خوب ہو۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور خواہش نہ کرنا وہ جو برتری دی ہے اللہ نے بعض کو بعض پر، اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر برتری دی ہے، کسی کو حاکم بنایا، کسی کو مزدور بنایا، کسی کو استاد بنایا، کسی کو شاگرد بنایا۔ آگے چل کر ایک قاعدہ آ رہا ہے، اصل میں یہ اس کی تیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے چل کر فرماتے ہیں کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں قدرت دی ہے، حاکمیت دی ہے، تو کئی عورتیں یہ خواہش نہ کرے کہ ہم بھی مرد بن جائیں۔ امام مجاہد سے منقول ہے، ام سلمہ فرماتی ہے، یا رسول اللہ یغزو الرجال ولا نغزو وانما لنا نصف المیراث۔ ام سلمہ نے کہا مرد جہاد کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، عورتیں، مردوں کا حصہ زیادہ ہے، عورتوں کا کم ہے، تو آیت نازل ہوئی وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، نہیں آرزو کر لو وہ جو برتری دی اللہ نے اس کے ساتھ تمہارے بعض کو بعض پر۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے واسطے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور خواتین کا بھی حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ آیت سے علماء نے استدلال بھی کیا ہے کہ مرد کی طرح عورت بھی کما سکتی ہے، یعنی عورت اگر پڑھا رہی ہے تو تنخواہ لے سکتی ہے،
عورت اگر کوئی کسب فن کر رہی ہے تو اس کا معاوضہ لینا جائز ہے۔ یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے کہ حق تعالیٰ نے خواتین کے لیے گھر بہتر بنایا، ان کی عزت اور ناموس کا تقاضا ہے کہ وہ گھروں میں رہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے مانگو اس کی برتری، رزق کی دعا اللہ سے کرو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک ہے اللہ ہر چیز کے جاننے والے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور سب کے ہم نے مقرر کیے حصے، یہاں موالی کا معنی ہے حصے، اور سب کے ہم نے مقرر کیے حصے، مما ترک الوالدان، اس مال میں جو چھوڑ مرے ماں باپ، والاقربون یا رشتہ دار، والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ جن کے ساتھ عہد و پیمان کر چکے ہو تم، باندھ چکے ہیں تمہاری قسمیں۔ میں نے آسان ترجمہ کیا، وہ لوگ جن کے ساتھ تمہارا عہد و پیمان ہو چکا ہے، حلیف ہے۔ فآتوہم نصیبہم، دے دو ان کو بھی حصہ۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز پر حاضر ناظر ہے۔ دیکھیے، آپ نے خود ایک آدمی کو کہا کہ میں اپنے مال کا ایک حصہ دوں گا، شاگرد تھا، غلام تھا، وفادار تھا، آپ نے اس کو پیشکش کی ہے تو یہ دے سکتے ہیں۔ یہ کوئی وراثت کی خلاف ورزی نہیں ہے، زندگی میں آدمی کو اختیار ہے اپنی جائیداد مال جس طرح چاہے صرف کرے، اچھے کاموں میں ثواب ملے گا، برے کاموں میں گناہ ہوگا، لیکن تصرف نافذ ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ آیت سے اس مواخات کی تائید ہو رہی ہے جو پیغمبر نے ہجرت کے بعد مہاجر اور انصار کے درمیان قائم کی، اور بے سہارا مہاجرین انصار مدینہ کی وجہ سے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے لگے۔ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، میں بات پوری اس لیے کرتا ہوں کہ میں سب کو ایک جیسے ککڑ نہیں مانتا ہوں، ضرور ان میں پڑھنے کے شوقین ہوں گے، وہ بات کو فوراً سمجھ لیں۔ ہم کہ جو ککڑو ہے وہ ٹائم پورا کر رہا ہے، پورا ہو جائے گا، وہ بدبختان ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر قرآن کھول کر کے بھی ان کو نہیں سمجھنا ہے، ان کی کوئی نظیر تباہی کی دنیا میں نہیں۔ کبھی اس کو ٹیک لگنے کا خیال آتا ہے، کبھی باہر دیکھتے تو کیا سمجھے گا، خواب سمجھے گا۔ اور سب کے ہم نے مقرر کیے ہیں موالی حصے۔ موالی مولا کی بھی جمع ہے، اور مولا بہت معنوں میں آتا ہے، جیسے فریق، فرقہ، فریق من اموال الناس، حصے کا معنی میں ہم نے کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر ایک آدمی خود حلف کر لے عقدت ایمانکم تو وہ اس میں ماخوذ ہوگا، جیسے وہ شریر نے عہد کیا تھا کہ میں 10 سال کے لیے پاکستان نہیں آؤں گا، اور سیاست میں دخل نہیں دوں گا، اور پھر اس کے خلاف شروع کر لیا۔ وہ صرف 2 گھنٹے کے لیے پاکستان آیا اور پھر باہر نکالا گیا، اور پاکستان میں آٹے کا ایسا بحران آیا، ایسا بحران ہے کہ اندیشہ ہے کہ 200 روپے کا 1 کلو آٹا ملے۔ جب اس کا دور شروع ہوا تو 50 روپے کی 1 روٹی ہو گئی، لوگوں کو یاد نہیں رہے، اس لیے کہ یہ بڑا لینڈ ہے، تو دنیا داروں نے اور دنیا پرستوں نے کہا کہ اس کے دور میں ہمارے مزے ہوں گے، اور وہ جمعے کا قاتل، شاعر اور حدود اللہ کی توہین کا مرتکب ہے، اللہ تعالی کی طرف سے اس پر اور اس کے تمام نظام پر قہر برس رہا۔ اور وہ لوگ کہ محکم کر چکے ہو ان کے ساتھ تم عہد و پیمان، بس دے دو ان کو ان کا حصہ۔
بے شک اللہ ہر چیز کے گواہ ہے.